قرآن حکیم کے جو آخری 10 آیات ہیں یہ ایک مکمل قرآن ہے ان منیچر، ایک قرآن ان منیچر، ایک چھوٹا سا قرآن۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ مصرع زبان پر آ رہا ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی، انسانوں میں عوام بھی ہوتے ہیں، خواص بھی ہوتے ہیں، سنجیدہ طالب علم بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو علم سے یا کوئی طبی مناسبت نہیں ہوتی یا اتنے مواقع انہیں نہیں ملتے، تو پورے قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کا نصیب تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ ایسی ہیں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ عام آدمی بھی ذرا سا بھی اگر مس ہو، لگاؤ ہو، کوئی دلچسپی ہو دین سے، تو ان 10 صورتوں کو تو یاد کر لیتا ہے۔ تو ان میں نے غور کیا تو نظر آیا کہ ایک تو دین کے جو تمام بنیادی تصورات ہیں وہ سب جمع ہو گئے، یہاں تک کہ جو بڑی اہم اصطلاحات ہیں، دین کا بنیادی مفہوم کیا ہے، دین کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، دین کی نسبت اصلاً کس کی طرف ہے، مجازی نسبت کس کی طرف ہے، یہ سارے معاملات، رب کا مفہوم، ربوبیت کے تقاضے، یہ تمام عبادت جو گردان ہوئی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بنیادی اصطلاح ہے اور اس کو کس طریقے سے تکرار کے ساتھ سامنے لایا گیا ہے۔ صلاۃ، یہ بھی اس کے اندر، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورۃ الکوثر میں فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ 10 صورتیں بھی انسان نے پڑھ لی، اور ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے، پڑھتا ہی ہے، ہر نماز کی رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن یہ 10 صورتیں بھی اگر کوئی عام انسان سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کی گرفت میں آ جائیں گے، پھر ان کو یاد رکھنا آسان، ان کو دہراتے رہنا آسان۔ دوسرا اسی کا ذیلی نقطہ یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب ترتیب مجھے محسوس ہوئی کہ پہلی 7 صورتوں کا تعلق در حقیقت سیرت النبی سے ہے، اور آخری 3 جن میں سے پہلی آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ دین کی بنیادی تعلیم جو ہے توحید۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صرف سورہ اخلاص توحید کی صورت ہے، اصل میں معوذتین بھی توحید ہی کی صورتیں ہیں، یہ میں بعد میں بیان کروں گا، اس لیے کہ در حقیقت سورہ اخلاص کی جو دوسری آیت ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے، جس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جس کی پشت پناہی جو ہے چاہی جا سکتی ہے۔ یہ پناہ میں آنا، پشت پناہی طلب کرنا، یہی تو معوذتین کا مضمون ہے۔ تو معوذتین در حقیقت دونوں جو ہے اس اللہ الصمد ہی کی شرح پر مشتمل ہے، اور یہ وہ توحید عملی ہے۔ بہرحال 3 صورتیں آخری جو ہیں وہ تو توحید کا نہایت عظیم خزانہ۔ پہلی 7 صورتوں میں ایک عجیب حسن ترتیب کے ساتھ سیرت کے مضامین ہیں۔ کسی بھی انسانی شخصیت کی سیرت لکھی جائے، اس کی لائف بائیوگرافی لکھی جائے، پہلی بات یہ ہوگی کب ولادت ہوئی، کہاں ولادت ہوئی۔ سورۃ الفیل کیا ہے؟ عام الفیل میں ولادت ہوئی ہے، اور وہ اصحاب الفیل کون تھے؟ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ارادے سے آئے تھے، مکہ مکرمہ میں ہے، تو گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ منسلک ہے سورۃ الفیل۔ پھر یہ کس قوم سے تھے، کس قبیلے سے تھے، کیا آپ کا خاندان کا حسب نسب کیا ہے؟ سورۃ القریش کیا ہے؟ قریش آپ کا قبیلہ ہے جس کے آپ ایک فرد ہیں، ان کا کیا مقام تھا، اللہ کے ان پر کیا احسانات تھے، کس طرح انہوں نے ان احسانات کی ناشکری کی ہے، یہ ہے سورۃ القریش کا مضمون۔ لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ پھر تیسری صورت، جس ماحول میں آپ پیدا کیے گئے، جہاں آپ کو اپنا عظیم فرض منصبی ادا کرنا تھا، اس کے کردار اور اخلاق کا عالم کیا تھا، یہ جو سورہ مبارکہ ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ سارا کس کا بس بیان ہو رہا ہے؟ اہل مکہ کے حالات، ان کی اخلاقی پستی، دینی اعتبار سے جو زوال وہ آ چکا تھا، دین ابراہیمی کے جو مس کر چکے تھے، نماز کا حلیہ بگاڑ چکے تھے، کوئی نیکی تھی تو صرف ریاکاری کی نیکی تھی، حقیقت بر سے بالکل محروم۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں کہ آپ کو یہ عظیم کام جو ہے سونپ کر بھیجا گیا، اصلاح کا اور انقلاب کا۔
پھر آپ کا ذاتی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اسی میں یہ کہ مخالفت ہوگی لیکن آپ کے مخالفین خائب و خاسر ہوں گے، ناکام ہوں گے. ان شانئک ھو الابتر. قل یا ایھا الکافرون کیا ہے؟ جب یہ مخالفت اور یہ تصادم کشاکش حق و باطل کی اپنی انتہا کو پہنچ کر پھر ذرا نرمی پر آئی ہے اور مصالحت کی باتیں شروع ہوئی ہیں، تو یہ اعلان برات، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یوں سمجھیے کہ پورا مکی دور اس میں آ گیا. اور آخری دو صورتیں یہ انجام ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ایک آیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کا نقشہ آ گیا. اور یہ کہ جو آپ کے سب سے کٹر دشمن تھے، سب سے زیادہ معاند ابو لہب اور اس کی بیوی، عورتوں میں سر فہرست ام جمیل، اور مردوں میں سب سے زیادہ یوں جس کے لیے میں نے وہ بڑے ثقیل الفاظ بھی آپ کو سنائے تھے، جو کہ یوں سمجھیے کہ نکما ترین انسان جو ہو سکتا ہے، پست ترین اخلاق کا اور سخت ترین مخالف اور قریب ترین عزیز، یہ سارے ترین جمع کیجئے تو وہ ایک شخص بنتا ہے ابو لہب. لیکن اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا. یہ در حقیقت ان چاروں کو جمع کیا جائے، یہ جو دونوں میں نے آپ کو صورتیں بیان کی ہیں، تو یہ ہے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وہ آخری وقت کہ آپ کا وہ مشن مکمل ہوا. تو یہ 7 صورتیں در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ متعلق ہیں. باقی جو علم کے موتی ہیں، معرفت کے اعلیٰ علمی مضامین جو ہیں، وہ ان سے قطع نظر، وہ تو جو بھی ہیں ہمارے ان دروس میں بیان ہو گئے ہیں. پھر آخری 3 صورتیں جو ہیں، یہ ہے در حقیقت دین کی اصل تعلیم، لب لباب. دین توحید ہے اسلام. توحید 4 آیات میں سورہ اخلاص کے، اور پھر توحید ہی کا ایک عکس ہے. اور یہ توحید کیا ہے؟ توحید فی التعوذ. تعوذ پناہ صرف ایک کی طلب کی جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ توحید ہی کا تقاضا ہے توکل، توحید فی التوکل، بھروسہ سوائے اس کے اور کسی پر نہ ہو. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. اسی طرح یہ توحید تعوذ میں کس سے پناہ طلب کرو گے؟ استعاذہ. کون تمہیں پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. تو یہ چند نکات ہیں کہ جن کی طرف ذہن منتقل ہوا، اور میں نے چاہا کہ آج پھر آپ کے سامنے ہی بیان کر دوں. ایک دوسرا اہم مضمون جو میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان 10 صورتوں کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلی 4 صورتیں تو نمایاں طور پر جوڑوں کی شکل میں ہیں. سورۃ الفیل، سورۃ القریش، یوں سمجھیے ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں. پھر اسی طریقے سے اس سے اگلی صورت جو ہے وہ ارایت الذی یکذب بالدین، سورہ ماعون، اور سورہ کوثر، یہ بھی ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں. ایک کردار وہ ہے جن سے سابقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک مقام و مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ کا. یہ بھی ایک ہی مضمون ہے، جوڑا ہے. البتہ پھر سورہ کافرون ایک منفرد مزاج کی صورت ہے. اگلی 2 صورتیں نمایاں طور پر جوڑے کی شکل میں ہیں. جاء الحق وزهق الباطل، یہ در حقیقت ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں. حق آ گیا، حق کو غلبہ ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. اور اسی بات کو تبت یدا ابی لہب وتب، انجام جو ہے حق آیا ہے تو باطل گیا ہے، روشنی آئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اندھیرا بھاگ گیا ہے، وہ ہے تبت یدا ابی لہب. تو یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں. لیکن سورہ کافرون یہاں منفرد مزاج کی حامل ہے. اسی طرح سورہ اخلاص یہ انتہائی منفرد ہے. یہ تو گویا کہ توحید کے مضمون پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے بھی گویا کہ تقاضا بھی یہ تھا کہ یہ منفرد ہی ہو، اس کا جوڑا کوئی نہ ہو. اسی طرح سورہ اخلاص منفرد ہے. اگلی 2 صورتوں کو اندھا بھی جانتا ہے کہ یہ جوڑا ہے. معوذتین نام ہی ان کا جو ہے، 2 صورتیں جن میں تعوذ کی تلقین ہوئی ہے. یہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے مابین بڑی یعنی مانوی جو ان دونوں کا ربط ہے اس کے اعتبار سے اہم بات ہے کہ سورہ کافرون میں ما اعبد، جسے میں پوجتا ہوں، یہ 2 مرتبہ آیا. تم نہیں پوجو گے جسے میں پوجتا ہوں، یا تم نہیں پوجتے ہو جسے میں پوجتا ہوں، اور میں نہیں پوجوں گا جسے تم پوجتے ہو، اور میں نہیں پوجتا جنہیں تم پوجتے ہو. ایک فطری سوال اٹھتا ہے کہ آپ کسے پوجتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ اس کی صفات کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟
جیسے کہ روایات میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا صف لنا ربک، صفت بیان کیجئے نا ذرا، آپ کس کو پوچھتے ہیں؟ اسی طرح کہا گیا انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ ذرا بیان تو کریں، کس کو پوچھتے ہیں آپ؟ اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک لفظ اللہ ہے وہ تو مشترک ہے، وہ بھی اللہ کو پوچھتے تھے، یہ تو نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو پوچھتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہم اللہم پکارتے تھے اللہ کو۔ تو کیسے کہتے ہیں حضور کہ میں جسے میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھتے؟ مطلب کیا ہوا اس کا کہ نام مشترک ہے، تم نے اس کے صفات کچھ اور بنا لیے ہیں، تم نے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں، وہ تمہارے اپنا ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے جس سے میں پوچھتا ہوں کہ یاراں دیگرے رامی پرستند، نام مشترک ہے لیکن میں اس اللہ کو نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو، وہ اللہ کوئی اور اللہ ہے، وہ تمہارے ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے، اس کی صفات تم نے خود کوئی گھڑ لی ہے، اس کو تم نے گرا دیا ہے، مخلوقات کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، وہ میرا معبود نہیں ہے، میرا معبود کوئی اور ہے۔ نام سے دھوکہ نہ کھاؤ، نام مشترک ہے لیکن ان کا مدلول، اس نام کا اصل مصداق، اس نام سے مراد، اس نام کا مسمى بالکل جدا ہے، وہ ہے در حقیقت وہ کون ہے؟ اس کا جواب ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نام مشترک تھا، قرآن مجید میں بارہا اس درس کے دوران میں نے آپ کو سنایا ہے کہ قرآن میں آتا ہے، ان سے پوچھئے آسمان زمین کس نے پیدا کیے؟ کہیں گے اللہ نے پیدا کیے۔ من خلق السماوات والارض قل اللہ، یقول وہ کہیں گے اللہ، لیکن یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو اور تصورات شامل کر لیے ہیں، اب وہ اللہ نہیں رہا ہے جس کو میں پوچھتا ہوں۔ نام کا اشتراک ضرور ہے میرے اور تمہارے مابین، باقی یہ کہ اس اللہ کی شان بالکل جدا ہے اس معبود سے کہ جس کو تم پوچھ رہے ہو، اور وہ معبود کون ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے، جس کی صفات کا، جس کی شانوں کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔